سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ آیت 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلی آیت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ سب جانتے ہیں جب رجب کا مہینہ آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس منبر سے معراج کے سفر کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو معراج کا واقعہ یاد رکھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا، کیا وجہ پیش آئی معراج کا سفر کروانے کی۔ تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 3 خطرناک حالات آئے۔ پہلی حالت جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی کیسے ہوا سب جانتے ہیں، بغیر ایمان کی اس دنیا سے گئے۔ اس واقعے نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو توڑ کر رکھ دیا کہ جس چچا نے قدم قدم پر میرا تعاون کیا، وہ چچا بغیر ایمان کے چلے گئے۔ صرف اس پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں روئے تھے کہ میرے غمخوار تھے، انہوں نے مجھے ہمیشہ تعاون کیا تھا، اس پر آپ زیادہ رو رہے تھے کہ میرے چچا اس دنیا سے بغیر ایمان کے گئے۔ اس واقعے نے آقا کو توڑ کر رکھ دیا۔ آپ سوچ کر حیران ہوں گے، 3 دن کے بعد، صرف 3 دن کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال صرف 3 دن کے بعد ہوا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن کے بعد، ابھی تو آپ سنبھلے نہیں تھے، اور 3 دن کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ آپ پر کیسے حالات آ رہے دیکھیے، اور پھر یہ امت اللہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ حالات، اللہ حالات، اے اللہ ہم پیٹے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ اس نبی کی سیرت پڑھنے والے کبھی حالات کا رونا نہ روتے۔ کوئی حالات نہیں ہے اس امت پر۔ سب سے بڑے حالات یہ ہے کہ یہ امت بے نمازی ہے، سب سے بڑے حالات یہ ہے کہ یہ امت روزے نہیں رکھ رہی ہے۔ میں تاریخ طبری پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوں، تاریخ طبری کے اندر ایک واقعہ ملا، درمیان میں یاد آ گیا یہ واقعہ کہ جب قادسیہ کی جنگ چل رہی تھی۔ اب ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کہ قادسیہ کی جنگ کہاں ہوئی، کس کے زمانے میں ہوئی؟ نوجوان کہیں گے کچھ نہیں جانتے۔ کرکٹروں کے بارے میں سب جانتے ہیں، فلم سٹاروں کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ قادسیہ کی جنگ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے، اور ایرانیوں کے ساتھ، سپر پاور طاقت ایران کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ تو جب صحابہ کرام نے وہاں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فجر کی اذان ہوئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو ایک شور ہوا، اور جو غبار تھا وہ اڑنے لگا۔ تو جو ایران کا بادشاہ تھا یا پھر جو جرنیل تھا، اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ارے دیکھو مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے، کہیں حملہ تو نہیں کر دیا؟ تو اس کے جو سپاہی ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے نکلے، اس نے آ کر جواب دیا ہے جو جواب ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا یہ شور کہے کا ہے؟ تو کہا فجر کی اذان ہوئی ہے، مسلمان فجر کی اذان پر ایسے لپکے ہیں مسجد کی طرف، جو عارضی مسجد بنائی جاتی تھی، تھوڑی دیر کے لیے جو مسجد سفر میں بنائی جاتی تھی، مسلمان فجر کی آواز، اذان کی آواز سن کر ایسے دوڑے ہیں، اس کا یہ غبار ہے اور اس کا یہ شور ہے۔ تو اس کسریٰ کے بادشاہ نے یہ کہا، ایران کے بادشاہ نے یہ کہا کہ وہ مسلمان میرے تخت تک پہنچیں گے اور اس زمین کے مالک ہو جائیں گے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ اور آج یہی امت فجر میں جہاں اذان پر شور ہونا چاہیے تھا، وہاں قبرستان بنا ہوا ہے ہمارا علاقہ، مسلمانوں کا علاقہ قبرستان بنا ہوا ہے۔ کیا شور ہوتا! آج فجر میں 5-6 بچے پیچھے شور کر رہے تھے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ عشاء کے شور کی آواز آج فجر میں آ رہی ہے۔ 5-6 چھوٹے بچے تھے، پیچھے بیٹھ کر شور کر رہے تھے، کاش ہر مسجد کے اندر یہ شور ہوتا
کہ اذان کی آواز سن کر لوگ لپکتے مسجد کی طرف، اور دنیا میں بسنے والی ہر قوم کو یہ پتا چلتا کہ یہ شور اذان کی آواز پر ہے، اور خاص کر فجر کی اذان کی آواز پر ہے۔ کب یہ شور سننے کو ملے گا؟ کب مسجد جمعہ کی طرح کھچاکھچ بھری ہوئی نظر آئے گی؟ بہرحال تو میں درمیان میں یہ کہہ رہا تھا، حالات کتنے خطرناک آئے آقا پر کہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور کیسی عورت، آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ کی عمر 65 سال کی، حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال کی ہے، شیاب ابی طالب کے اندر جو 3 سال تک مسلمانوں کو بند رکھا گیا ہے، آج سوچئے آج بھی شیاب ابی طالب کی جھلک جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں نے جو 3 سال گزارے ہیں، نہ سونے کے لیے کوئی نرم زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس بوڑھی عورت نے 3 سال کس طرح گزارے ہوں گے؟ کس طرح گزارے ہوں گے اس بوڑھی عورت نے 3 سال؟ ان 3 سالوں نے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ماموں ہیں، فرماتے میں بھی تھا شیاب ابی طالب میں بھی تھا، مجھے بھوک لگی، رات کا وقت تھا، پیشاب کرنے کے لیے گیا، پیشاب جب کیا تو ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، میں نے وہ چیز اٹھائی تو وہ چمڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس چمڑے کو میں نے جلا کر اس کی جو راکھ تھی اس کو پانی میں ڈال دیا، اور پانی میں ڈال کر وہ راکھ پی گیا، اس لیے کہ میرے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ کیا ایسے حالات ہیں ہمارے؟ پھر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا حالات یہ کہ ہم بے نمازی ہیں، سچ بار بار یہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ حالات یہ ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں، ہم نمازی بن جائے کوئی حالات نہیں ہے، باقی مقدر میں اگر ہمارا مرنا اللہ کے راستے میں لکھا ہے تو وہ طے ہے، گھروں میں بیٹھ کر بھی اللہ باہر نکالیں گے، اور پھر کسی غیر کے ہاتھوں ہماری موت مقدر ہوگی تو مریں گے، کوئی اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، مرنا طے ہے، جس کے ہاتھوں طے ہے، جہاں طے ہے وہاں طے ہے۔ لیکن یہ چیز جو اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہے کہ پڑھو نماز تمہارے اختیار میں ہے، نہیں پڑھو گے تو یہ سزا، آگے بتاؤں گا کیا سزا ہے۔ ابھی جو میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں، معراج کے واقعے کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ دوسرا حادثہ۔ تیسرا حادثہ، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف گئے ہیں، سب جانتے ہیں، اس واقعے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسے خطرناک حالات آئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ جب یہ 3 خطرناک حالات آقا پر آئے ہیں، آقا ٹوٹ چکے تھے، اب اللہ رب العزت نے کہا اے میرے حبیب آجا اب میری طرف، آجا میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس معراج میں بلایا ہے،